بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف دو ہی تہوار ہے، دو عیدیں نہیں بول سکتے۔ ایک ہے عید الفطر جو رمضان مہینے کے بعد آتی ہے نیا چاند دکھنے کے بعد، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ چاند دکھنے کے 10ویں تاریخ کو آتی ہے۔ یہ دو ہی تہوار ہے۔ اسلام میں دو چیزاں ہیں، دو عیداں ہیں، ایک رمضان کی عید، ایک بقرعید کی عید۔ آج مہینے مہینے کوئی عیدہ بنا لے چھوڑے لوگا، ہر مہینے میں ایک عیدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، خوارج، نجدیوں، وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عید نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ عید کا دن نہیں ہے، اور جتنے بھی ہم خوشی کے ایام مناتے ہیں بطور عید، جس دن مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا اس دن کو ہم عید مناتے ہیں، اور جس دن مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی اس دن کو ہم عید مناتے ہیں۔ یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو ولادت کے ایام ہیں ان ایام کو ہم عید کے طور پر مناتے ہیں۔ تو نجدی وہابی اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا شیوا، ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا دھندا یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کام کیا جائے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے برخلاف کام کیا جائے۔ تو یہ اپنے نفس کے مقلد ہیں، اپنے آپ کو جو غیر مقلد کہتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ اہل الحدیث کہتے ہیں، دراصل یہ اہل الحدیث نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی تقلید کرنے والے، یہ اہل الخبیث ہیں، یہ اہل الابلیس ہیں۔ یہ لوگ قرآن و حدیث کے خلاف کام کرنے والے یہ خوارج ہیں، اپنے مطلب کی باتوں کو نکال لیے جو اپنے مطلب کی بات نہیں ہے، جو ان کے عقائد کے خلاف نظر آئے، اگرچہ وہ قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو وہ اس کو پیش نہیں کرتے۔ حدیث تو دور کی بات، قرآن کی آیت کو وہ لوگ پیش نہیں کرتے۔ یہ اسی کو کہا جاتا ہے، یہ یہودیت ہے اور یہ خوارج کی نشانی ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، سب سے پہلے یہ لوگ عید کو انکار کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، اور عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ہم سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں، کیا صرف اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں؟ قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا چیز کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیے، دعا کیے، کہتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرما، یعنی کہ مائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخوان نازل فرما، اور وہ ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن ہوگا، جو ہم سے ہمارے پہلے جو گزر چکے، ہمارے بعد جو آئیں گے، ہمارے لیے وہ کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا۔ جس قوم کے لیے، جس امت کے لیے مائدہ یعنی دسترخوان نازل ہو جائے، وہ یعنی کہ وہ ایک نعمت مراد ہے، اس سے تو نعمت مل جائے، وہ اس کو عید کا دن مناتے ہیں بطور خوشی۔ پہلے تو ان نجدیوں، وہابیوں کو، وہابڑوں کو عید کی تعریف ہی نہیں معلوم۔ عید کے معنی آتے ہیں خوشی کے، تو جو بھی دن خوشی کا وہ عید کا دن ہے۔ جس کو نعمت مل گئی اس کے لیے وہ خوشی کا دن، عید کا دن ہے۔ اولاد بھی نعمت ہے، تو اولاد ملنا کسی کو یہ بھی اس کے لیے خوشی کا دن، عید کا دن ہے۔ جس دن اولاد مل جائے، نصیب ہو، وہ عید کا دن ہے۔ کسی کی شادی بیاہ ہو، عید کا دن ہے۔ ہم عیدوں کو بھی عید کس لیے کہتے ہیں کہ وہ خوشی کا دن ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو انہوں نے دعا کی، جو ان کو مائدہ ملا، دسترخوان ملا، وہ ان کے لیے خوشی کا دن ہے، انہوں نے اس کو عید کا دن منایا۔ تو ہم بھی جو اللہ کی نعمتیں ہم کو ملی ہیں اس دن عید مناتے ہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ہم عید کہتے ہیں کہ اس دن سب سے بڑی نعمت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ملی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی ذاتیں ہمیں ملی، تو اس لیے ہم ان کی پیدائش کے دنوں کو اور جو مقامات، مرتبے جس دن ان کو ملے ہیں، ہم ان دنوں کو عید کا دن مناتے ہیں۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کی آیت ہو گئی۔ اب حدیث مبارکہ میں دیکھیں کیا صرف دو ہی عیدیں ہیں؟ حدیث میں دیکھیں، سب سے پہلے ابن ماجہ کی میں صحیح حدیث پیش کروں گا، اس کا حدیث نمبر ہے 1098، 1098 حدیث نمبر ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً اس حدیث کو آپ روایت کرتے ہیں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا یوم عید، یہ دن عید کا دن ہے، یہ دن عید کا دن ہے۔ کون سا؟ جعلہ اللہ للمسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے جمعہ کے دن کو، کون سا دن ہے جو عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے؟ جمعہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ تو اب جو عید مانیں گے مسلمان ہی مانیں گے، جو مسلمان نہیں ہوگا وہ عید نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ صرف 2 ہی عید ہے، عید نہیں ہے۔ تو جمعہ کے دن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کا دن کہا اور اللہ نے اس کو بنایا، تو ہم اللہ اور رسول اللہ کی مانیں گے، کسی وہابی ملا کی نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم نشاپوری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا حدیث نمبر ہے 1595 حدیث نمبر۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے، روایت ہے ابو ہریرہ سے۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یوم الجمعۃ عید، کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم، تو تم عید کے دن کو روزے کا دن مت بناؤ۔ اب یہ نجدیوں وہابیوں کا جواب اس میں آ رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ اگر عید ہے تو پھر تم اس میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اب تمہارا جواب بھی آ گیا کہ اس کو تم عید کا دن نہ بناؤ۔ آگے سرکار خود جواب دیتے ہیں الا ان تصوموا قبلہ او بعدہ، ہاں مگر تم اس سے پہلے اور اس کے بعد میں ایک روزہ رکھ لیا کرو گے۔ اگر کوئی جمعہ کے دن روزہ رکھتے ہیں تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک جمعہ کا صرف روزہ نہیں رکھنا، جمعہ کا رکھنا یا جمعہ ہفتے کا رکھنا، اس طرح سے آگے پیچھے ایک روزہ کر کے رکھنا۔ تو کیا ہے، اب اس حدیث سے پتہ چل گیا المستدرک کی۔ آگے حدیث بیان کر کے امام حاکم نشاپوری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی اسناد بالکل صحیح ہے، ولم یخرجاہ، لیکن بخاری مسلم نے اس کو اپنی کتابوں میں نہیں لیا۔ تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب دوسری حدیث مبارک، یہ موطا امام مالک میں حدیث مبارکہ موجود ہے، کتاب الطہارت میں، اور اس کا حدیث نمبر ہے 113۔ اس میں حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے عن ابن شہاب عن السباق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی الجمعۃ من الجمع، کہ جمعہ کا دن یہ لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے۔ یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، کس سے؟ مسلمانوں کو سرکار فرما رہے ہیں، یہودیوں، خارجیوں کو، وہابیوں کو، نزدیوں کو نہیں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ خارجی تو عید کا دن نہیں مانتے، جو عید کا دن ماننے والے ہیں ان کو سرکار کہتے ہیں ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو عید کا دن بنایا۔ اللہ نے جس کو عید کا دن بنایا ہے، یہ نجدی وہابی ملا کہتے ہیں کہ عید کا دن نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہو گئی کہ پتہ چلا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، تو ہفتے میں ایک جمعہ آتا ہے، تو مہینے میں کتنے جمعہ ہوئے، پھر سال میں کتنے جمعہ ہوئے، تو دیکھتے جائے سال میں کتنے جمعہ ہوتے جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ان کے پیشوا، ان کے امام ناصر الدین البانی، یہ اہل الحدیث، نجدیوں، وہابیوں، غیر مقلدوں کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے پیشوا، ان کے امام گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے فتاوی البانی، ان کے فتاووں کی کتاب ہے فتاوی البانیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 245 میں وہ لکھتے ہیں اسلام میں 3 عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ یہ تو اس نے مان لیا نا کہ 2 عید نہیں ہے بلکہ ایک اور بھی عید ہے۔ اس کا بھی جواب ہم دے چکے ہیں کہ 3 عید نہیں بلکہ بہت ساری عیدیں، قرآن اور حدیث سے ہم جواب دے چکے ہیں ناصر الدین البانی کا کہ 3 عیدیں بھی نہیں بلکہ اور بھی عیدیں ہیں۔ تو خیر، جو 2 عید کی رٹ لگاتے ہیں، تمہارے ہی باپ البانی نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اسلام میں 3 عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں پائی جاتی۔ 2 سالانہ عیدیں یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 عیدیں ہو گئی، اور ہفتہ وار عید یعنی جمعہ کا دن۔ جمعہ کے دن کو بھی ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب فتاوی البانیہ کے صفحہ نمبر 245 میں لکھ دیا ہے کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ قرآن کریم سے، صحیح احادیث سے ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ 2 ہی عیدیں نہیں بلکہ بہت ساری عیدیں ہیں۔ جو دن خوشی کا دن ہے وہ عید کا دن، عید کے معنی ہی خوشی کہتے ہیں۔ جن جاہلوں کو اب تک عید کا معنی نہیں پتا، وہ لوگوں کو کیا دین سکھائیں گے؟ اگر
دو عیدوں کے علاوہ تیسری عید یا اور بھی عیدیں ماننا یہ گمراہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جن جن لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے ان سب پر یہ فتویٰ لگاؤ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو عید کا دن بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی وہ نعمت بھی عید کا دن ہے، تو اللہ نے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ تو لگاؤ فتویٰ ان لوگوں پر کہ یہ بھی گمراہ ہیں، یہ بھی صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ بھی بدعتی ہے، یہ گمراہی ہے۔ لگاؤ فتویٰ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، لگاؤ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، لگاؤ فتویٰ صحابہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات پر۔ نہیں لگا سکتے یہ لوگ، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی بات کی جائے قرآن و حدیث کے خلاف کی جائے، کیونکہ یہ مقلد ہیں اپنے نفس کے، یہ اپنے نفس کی سنتے ہیں، قرآن حدیث کی نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو کہاں سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت پیروی کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔